تو سمجھ لیجئے دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت میں حاصل ہوتی ہے۔ انسان گناہ اس وقت کرتا ہے جب وہ یہ سمجھتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ جب وہ یہ سمجھے اللہ دیکھ رہا ہے انسان گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ اور دوسری بات یہ، دنیا روپے پیسے کا نام نہیں، سونا چاندی کا نام نہیں، ہر اس چیز کا نام دنیا ہے جو اللہ سے غافل کر دے۔ اگر کوئی شخص اپنی دکان پر اللہ کا ذکر کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ رہا ہے، اگر کوئی شخص دورانی ڈیوٹی اللہ کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہا ہے، تو یہ صبح سے شام تک اس کا دکان پر کھڑے ہونا، ڈیوٹی ادا کرنا، رزق حلال کمانا، یہ اس دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ انسان جس کام میں بھی ہے اپنی زبان پر اللہ کا ذکر، اور جب نماز کا وقت ہو مسجد میں جائے، یقین کیجئے صبح سے شام تک جو آپ کما رہے ہیں یہ دنیا داری اللہ کی قسم نہیں ہے، یہ حقیقت میں دین داری ہے۔ لیکن جب میں اور آپ اپنی دکان پر، فیکٹری میں، کارخانے میں، ملازمت میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر نہیں کریں گے، نماز کے وقت دھیان نہیں دیں گے، تو پھر سمجھ لیجئے صبح سے شام تک ہم صرف دنیا میں عمل کرنے لگے ہوئے ہیں، اور مرنے کی دیر ہے۔ اس دنیا کا کوئی فائدہ نہیں، وہاں جو کام آنے والی چیز ہے اللہ رسول کا ذکر کام آنے والا، اور جو ہم نے نمازیں پڑھی نیک اعمال کی وہ کام آنے والا۔ تو دنیا صرف اس چیز کا نام نہیں کہ انسان روپے پیسے کماتا، ہر وہ چیز جو اللہ سے غافل کر دے وہ دنیا ہے، ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف متوجہ رکھے وہ دین ہے۔ اور حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ ان کا واقعہ میرے ذہن میں ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، لیکن اس سے پہلے بہت بڑے بادشاہ تھے۔ اب اللہ کے ولی کیسے بنے؟ بادشاہ تھے، شاہی محل میں آرام کر رہے، رات کو شاہی محل پر کسی کی آہٹ سنائی دی، آواز دی کون ہو؟ کہا بھئی مسافر ہوں، جنگل میں میرا اونٹ گم ہوا، اس کی تلاش میں آیا ہوں۔ تو بادشاہ نے پوچھا جو تمہارا اونٹ جنگل میں گم ہوا اور تم شاہی محل کی چھت پہ؟ تو اس شخص نے کہا، ہاتھ میں بیوی نے کہا، جس طرح گم شدہ اونٹ شاہی محل کی چھت پہ ڈھونڈنا خام خیالی ہے، اسی طرح بادشاہت میں، عیش و عشرت میں خدا کو تلاش کرنا یہ بھی خام خیالی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا انسان زندگی میں مزے کرتا پھرے اور پھر کہیں کہ جنت میں بھی میں مزے کر لوں، ایسا نہیں۔ انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اسلام، اولیاء کرام کی زندگیاں گواہ ہے، انہوں نے اس دنیا میں مصیبتیں، تکالیف، پریشانیاں جھیلی، آخرت میں مزے، اور میں اور آپ یہاں مزے کریں اور پھر یہ بھی امید ہے کہ آخرت میں بھی مزے، ایسا نہ ممکن۔ دنیا میں اپنے آپ کو آخرت کی طرف متوجہ کرنا ہوگا۔ ہرقل بادشاہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس تشریف لے گئے، بہت بڑے تاجر تھے قطبی۔ جب اس کے پاس گئے تو ہرقل بادشاہ ملاقات نہیں کر رہا، پتہ چلا کہ کوئی رسم ہے۔ اب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی بعد میں بنے، پہلے تاجر تھے۔ ہرقل بادشاہ سے پوچھا کہ آج کیا وجہ، کیا ماجرا ہے؟ ہرقل بادشاہ نے کہا اس کا تعلق دیکھنے سے ہے۔ اب کیا دیکھا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک خیمہ ہے، اس کے درمیان میں ایک قبر ہے، اور اس قبر کے پاس عیسائیوں کی بہت بڑی جماعتیں کچھ پڑا روز ہو کر چلے گئے، طبیبوں کی جماعتیں، ڈاکٹروں کی جماعتیں کچھ پڑا روز ہو کر چلے گئے، پھر جنرل کرنل فوجوں کی جماعتیں کچھ پڑا روز ہو کر چلے گئے، آخر میں حسین عورتوں کی
نماز ہی پڑھا روز ہو کر چلے گئے. اب بادشاہ کیا کہنے لگا؟ بادشاہ نے کہا اے میرے بچے، اے میرے فرزند جمل، تو مجھے بہت ہی عزیز تھا، لیکن اگر تیری جان یہ راہ یہ عیسائی بچا سکتے تو حاضر ہے، اگر تیری جان یہ ڈاکٹر یہ طبیب بچا سکتے وہ بھی حاضر ہے، اگر تیری جان یہ فوجی یہ طاقت یہ بچا سکتے وہ بھی حاضر ہے، اگر تیری جان عورتوں کی لالچ کی وجہ سے بچ سکتی وہ بھی حاضر ہے، لیکن تیری جان جس ہستی نے لی ہے اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو ایک دن میرے اور آپ کے اوپر بھی یہ وقت آنا ہے. سمجھدار شخص وہی ہے کہ جو وہاں کی تیاری پہلے سے کرے. امتحان کی تیاری ہم وقت سے پہلے کرتے ہیں، یہ پیپر میں تیاری کر لیں، اب اس کی فکر ہم کریں گے تو فائدہ ہوگا. اب اس کی فکر کے دو ہی طریقے ہیں. اس کی ٹکٹ ہمارے ماں باپ کے پاس ہے. جب والدین شرط لگائیں گے تو جنت ہمیں ملے گی. اگر خدا نہ خواستہ والدین کی طرف سے ہماری رضا کے اوپر شرط نہ لگی تو پھر جنت ہمارے لیے نہیں ہے. جن کے والدین حیات ہیں ان کے لیے سنہری موقع ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے اور دنیا میں ہی جنت حاصل کر لے. اگر خدا نہ خواستہ والدین کو راضی نہ کیا تو گویا کہ دنیا میں ہی اپنی جہنم بنا دیا. حاجی صاحب کے والد مرحوم ان کے سارے صاحب کے لیے جمع ہے. بہت ساری پرچے آئی ہیں جنہوں نے پڑھا، یقیناً انہوں نے بھی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے پڑھا. اللہ سب کا آنا قبول فرمائے. جس نے ان کے سارے صاحب کے لیے پڑھا اللہ ان کا پڑھنا بھی قبول فرمائے اور پڑھنے والوں کو شان شان اجر عظیم بھی نصیب فرمائے. تمام کا پڑھنا بیٹھنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تو والدین جنت ہے یا جہنم ہے؟ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے. اب صحابی رسول کا واقعہ سنانے لگا. حضرت علقمہ صحابی رسول جب ان کی روح پرواز کرنے کا وقت آیا تو روح نہیں نکل رہی ہے. صحابی رسول لوگوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، پیغام پہنچایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح معاملہ ہے. حضرت علقمہ آپ کے صحابی ہے، آپ کے مرید ہے، لیکن روح پرواز نہیں کر رہی، پریشانی کا عالم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ ان کے والدین میں سے کوئی حیات؟ بتایا گیا کہ ان کی والدہ حیات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا حضرت علقمہ کی والدہ کے پاس کہ تم میرے پاس ہوگی یا میں آپ کے پاس ہوں؟ بوڑھی والدہ ہے. اب کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہی تشریف رکھیے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتی ہوں. بوڑھی والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اے بڑھیا مجھے بتاؤ علقمہ آپ کا بیٹا ہے وہ کیسا ہے؟ اب بوڑھی والدہ نے کیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت نیک ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، دیگر عبادات بھی کرتا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی نہیں مجھے یہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے اس کا؟ اب بڑھیا نے کیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے ناراض ہوں. پوچھا بھی کیوں ناراض ہو؟ نافرمانی کرتا ہے. عرض کیا نافرمانی نہیں کرتا، میرا فرمانبردار بچہ ہے. بات صرف اتنی ہے کہ وہ بیوی وہ میری بات پر بیوی کی بات کو ترجیح دیتا ہے، ماں کی بات پر بیوی کی بات کو ترجیح دیتا ہے. اس کی روح نہیں نکل رہی ہے صحابی رسول. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے معاف کر دو. بڑھیا نے کہا میں تو معاف نہیں کروں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے. پھر صحابہ کرام سے کہا کہ لکھنی اکٹھی کرو، اس کو آگ لگا دیتے ہیں. اب جب یہ منظر دیکھا والدہ درد اٹھی. عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو معاف کیا. یہ کہنے کی دیر تھی حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کی زبان سے کلمہ شہادت جاری
नहीं हुआ, कलमा पढ़ते पढ़ते उनकी रूह बर्बाद कर। साहबी रसूल थे लेकिन उनकी रूह बर्बाद नहीं कर रही, कलमा ज़बान पे जारी नहीं हो रहा। वजह क्या थी? यही कि वो माँ की बात पर बीवी की बात को तरजीह देते थे। आज हम अपने माहौल माशरे में देखें, हम माँ और बीवी के जब उनका मुआवजा करते हैं तो हम क्या रवैया अपनाते हैं? आप लाहौर हो या कराची हो, किसी भी ओल्ड हाउस में चले जाओ, वहां पे खवातीन रोती हुई वो ये कह रही हमारे बेटे ने हमें घर से निकाल दिया, हमारी बेटी ने हमें घर से निकाल दिया। उसकी वजह क्या है? जब मैंने और आपने अपने बच्चों की दीनी तालीम और तरबियत नहीं की, उसमें नुकसान क्यों? और जितने भी बूढ़े मर्द खवातीन आपको ओल्ड हाउस में नजर आएंगे, आप उनसे पूछेंगे उनके बच्चे पढ़े लिखे, उनके बच्चे कुछ माहिर हैं, जो पाकिस्तान में है, वो कोई जनरल है, कोई कर्नल है, कोई ब्रिगेडियर है, और माँ बाप ओल्ड हाउस में धक्के खा रहे हैं। वजह क्या है? उनको दीनी तालीम नहीं सीखी। आज जिससे भी पूछा जाए बच्चे को क्या बनोगे, तो डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, ये बोलते हैं। भाई ये भी सोच रहा हूं। तो जहां हमारे बच्चों को दुनियावी तालीम सिखाते हैं, वहां दीनी तालीम नहीं सिखाए। कल को जब नमाज़ जनाजा पढ़ने की बारी है तो खुदा के लिए कोई दो लफ्ज़ वो हमारे लिए पढ़ सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते हैं, एक नौजवान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। अब उसने शिकायत क्या की? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी शिकायत ये है कि मेरा अब्बा मेरी इजाजत के बगैर मेरे पैसे उठा लेता है। आजकल भी हमारे यहाँ किसी तरह का नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकायत है, मेरे अब्बा जान मेरी इजाजत के बगैर मेरे माल में से उठा लेते, जब उनको जरूरत पैसे ले लेते हैं बताते न पूछते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एला भेजा, उनके अब्बा जान को पैगाम भेजा भी आ जाओ। अब अब्बा जान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत में आ रहे हैं और कुछ अशआर पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब वो अशआर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सुने और जिब्रील के जरिए से फिर पैगाम भेजा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वो पूरा आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, पहले वो मुझे बताओ जो अशआर तुम पढ़ रहे थे। तो उस घोड़े ने अर्ज की जिसका मफहूम ये कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बच्चा था, इसको पाला, जवान किया और बड़ा हुआ, इसकी मर्जी के मुताबिक शादी की। आज जब ये जवान हो गया, कमाने के काबिल हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, बेसहारा हो गया, जब ये बच्चा था जैसे जितने पैसे मांगता इसको देता, इसकी सारी ख्वाहिशात पूरा करता। आज मैं कुछ नहीं कर सकता, बेसहारा हूँ, क्या पैसे लेने के लिए मुझे इससे इजाजत लेनी पड़ेगी? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटे को समझाया और डांटा और साथ कहा, तुम्हारा जितना भी माल है वो सारा का सारा तेरे बाप का है, तेरे बाप जब चाहे तेरे माल में से जितना चाहे ले सकता है, वो माल तेरा नहीं है, हकीकत में तेरे बाप का। तो आज हम अपने माहौल माशरे में देखें, ये हमारी नौजवान नस्ल बिल्कुल भी माँ बाप का अदब नहीं करती, बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, और खुदा न खास्ता कोई बेकार बेटी कोई दो जमातें पढ़ जाए और बाप अगर नहीं पढ़ सका वो उसको कुछ समझते नहीं, और बड़े होकर मजाल आप खामोश नहीं जानते हो सही बात क्या गलत क्या है, सही फैसला क्या है, गलत फैसला क्या है। जितने भी पढ़ गए बाप बाप है, वो बेटा नहीं बन सकता, उसका एहतराम जरूरी है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए मैंने आज की, आप जहां दुनियावी तालीम दे, दीनी तालीम देंगे तो बुढ़ापे में तुम्हारे लिए फायदेमंद है। अगर आप दीनी तालीम नहीं देंगे, यही पढ़ी लिखी वाला जो तुम्हारा साथ करेगी, तो फिर आप देख लोगे जो काज और आप अमल करोगे।